تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو حیات مبارکہ ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اس کے بنیادی طور پہ دو بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک کا حصہ، اور وہ عرصہ اگر کاؤنٹ کیا جائے، گنا جائے، شمار کیا جائے تو وہ 40 سال بنتے ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جب سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات لے کے آئے تھے، اور اس حصے کا اختتام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک سے ہوتا ہے، اور وہ سال بنتے ہیں 23 سال تقریباً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ٹوٹل 63 برس، اور 63 برس میں سے 2 حصے، ایک حصہ نبوت سے پہلے کا، پیدائش سے لے کے نبوت تک کا، اور دوسرا حصہ اعلان نبوت سے لے کے وفات پاک تک کا۔ پہلا حصہ 40 سال کا اور دوسرا حصہ 23 سال کا۔ اب جو پہلا حصہ تھا جو 40 برس تھے، اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک بھی دشمن نظر نہیں آتا، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا، آپ سے دشمنی رکھتا تھا، حتیٰ کہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جو دل میں آپ کے بارے میں برے جذبات اور برے خیالات رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ حصہ ایسا تھا کہ یہودی اور عیسائی اور مکہ کے مشرک جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور آپ کی عزت، عظمت اور آپ کے وقار کے قائل تھے۔ ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، اور آپ کے فین تھے، آپ کے معترف تھے، آپ کی مدح سرائی کرنے والے تھے، تعریف کرنے والے تھے۔ اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کرنا تھا تو پہلے لوگوں کو جمع کر کے کیا پوچھا تھا؟ او لوگو، او مکے والو، مجھے بتاؤ، میں نے تم میں 40 سال زندگی گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ کہا سچا پایا۔ کہا مجھے امانت دار پایا ہے کہ بد دیانت پایا ہے؟ کہا آپ سے بڑا تو امین اور امانت دار ہم نے کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ سارے قائل تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ، آپ کی پیدائش کی بڑی خوشی اور بڑا جشن منانے والا، بقول ہمارے دوسرے بھائیوں کے جو جشن مناتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کا، ابو لہب آپ کا چچا، وہ بھی بڑا خوش ہوا تھا۔ آمد رسول پہ، پیدائش رسول پہ وہ بھی بڑا خوش ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا، وہ جو لونڈی آ کے بتاتی ہے، سویبہ نام ہے اس کا، وہ بتاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، آپ کے بھائی کی طرف چاند جیسا پھول آیا ہے، تو اس نے اسی انگلی سے کہا جا پھر تو بھی آزاد ہے۔ اور کہتے ہیں، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، دوست بھائی کہتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد
کسی نے خواب دیکھا کہ ابو لہب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اشارہ کر کے جس لونڈی کو آزاد کیا تھا، رسول اللہ کی پیدائش کے موقع پہ خوش ہوتے ہوئے، اس انگلی سے ہے وہ جہنم کے اندر، لیکن اس انگلی سے میٹھا پانی نکلتا ہے اور وہ اپنی اس انگلی کو چوستا رہتا ہے۔ یہ سچی بات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن پیدائش کو سبھی نے مانا۔ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ نے 40 برس کی زندگی گزاری، آپ اچھے تھے، بااخلاق تھے، صادق تھے، امین تھے، سب سے محبت کرنے والے تھے، یہ سارے مانتے ہیں۔ لیکن یہ عرصہ بھی زیادہ ہے، اس میں دشمن بھی کوئی نہیں ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مکہ کے مشرک بھی ہیں، سارے آپ کو مانتے ہیں، آپ کا کوئی دشمن نہیں، نہ آپ سے کوئی دشمنی رکھنے والا موجود ہے۔ دوسرا حصہ آپ کی حیات پاک کا شروع ہوتا ہے۔ آپ اعلان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا صباحو یا صباحو، آؤ لوگوں نکلو باہر، آواز آئی ہے، میرا اعلان سنو۔ اور یہ پتہ کیا اعلان تھا؟ یہ وہ اعلان تھا، ادھر توجہ کریں، یہ وہ اعلان تھا کہ عرب کے اندر اگر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو پھر اس طرح کی آواز نکالی جاتی تھی۔ لوگ جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوائے، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، سارے لوگ جمع ہوئے، حتیٰ کہ جو لوگ نہیں تھے آ سکتے ان سرداروں نے اپنے اپنے کرندے بھیجے، جاؤ سن کے آؤ کون سی آواز ہے، محمد کون سا پیغام دینا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغام سن کے آ کے ہمیں بھی بتائیے گا۔ لوگ گئے، لوگوں نے سنا۔ اب زندگی شروع ہوئی ہے 40 برس کے بعد کی۔ پہلے کوئی بھی دشمن، سارے محبتیں کرنے والے تھے، کوئی آپ کو برا نہیں تھا کہتا، مارنا، کوسنا اور طرح طرح کی باتیں کرنی، گالیاں دینا، توہین کرنی تو دور کی بات ہے، کوئی آپ کا مخالف نہیں تھا۔ آج 40 برس کے بعد اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے اور رب نے قرآن میں تذکرہ کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں رب نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، میں نے کبھی کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ اے کائنات کے لوگوں سن لو، میں نے جب اپنا پیغمبر رسول تجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کے دیا ہے، وہ میری اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے اس پہ احسان بھی جتلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا تھا؟ پہلے بیت اللہ کے اندر بت پڑے تھے نا، 360 سارے پوجتے تھے، کوئی کسی کو مسئلہ نہیں تھا۔ پہلے لات، منات، عزا، حبل کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب مسئلے شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں جب تم کہتے ہو کہ میں سچا ہوں، میں امانت دار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بددیانتی نہیں کرتا، میری زبان سے کبھی تم نے جھوٹ نہیں سنا، اور بتاؤ اگر میں تم کو کہوں، بخاری کے اندر حدیث ہے، اگر میں کہوں میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، تم سارے نیچے کھڑے ہو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ابھی تم پہ حملہ کرے گا، تمہیں مار دے گا، ہلاک کر دے گا، کیا تم مان جاؤ گے؟ کہا مان جائیں گے۔ کہا پھر جب میری باتوں کے اوپر اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، تو پھر سن لو، سب سے بڑی سچی بات بھی سن لو۔ کہا سناؤ؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اب وقت آ گیا، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ بت بیکار ہے، یہ پتھر ہے، ان کے سامنے جھکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کو مانو، اللہ کی بندگی کے اوپر جمع ہو جاؤ، یہ میرا پیغام ہے۔ جس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ایمانداری سے بتاؤ آج جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے۔ سچا پیغام جب دیا، مشن اپنا شروع کیا، جس مشن کے لیے اللہ رب العزت نے 40 سال تک کا انتظار کروایا تھا، 40 سالوں میں محبتیں کرنے والے، بلکہ آپ کی پیدائش کے موقع پہ جشن منانے والے، لوڈی کو آزاد کرنے والے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے چچا نے جشن منایا تھا، کافر ہونے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد اس کو وہاں پہ بھی جشن منانے کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ جھوٹی بے سند باتیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ کوئی کافر جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا، محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا، وہ زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال کرتا رہے، اس کو مرنے کے بعد اس کا فائدہ ہو سکتا نہیں ہے۔
وہ کافر ابو لہب جو پیدائش رسول پہ بڑا خوش تھا، وہ محمد کی پیدائش پہ خوش تھا، جشن منایا تھا، آج مشن کی باری آئی ہے، آج اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے دین کی۔ سب سے پہلے جس بندے نے زبان کھولی تھی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، میں آج پڑھ کے آیا ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، سب سے پہلے جشن منانے والا تھا، جس نے مشن کی سب سے پہلے مخالفت کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ حدیث کا الفاظ سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی ایسے اشارے کر رہے تھے، لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو وتملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب اور عجم کے مالک بادشاہ بھی بنو گے اور اللہ تمہیں کامیاب بھی فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے کیے۔ یہ جشن منانے والا مشن رسول کو سننے کے بعد فوراً گرم ہو گیا، کہنے لگا تب لکا یا محمد، نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، علی ھذا جماعتنا، کیا تم نے یہ پیغام دینے کے لیے ہم سارے عرب کو یہاں پہ جمع کیا ہے؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں نے دیکھا پتھروں کی بارش برسی تھی۔ یہ پتھر مارنے والا کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے پیدائش رسول پہ جشن منایا تھا، خوشی کے اندر لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ نبی کے مشن کو دیکھتے ہی، نبی کی بات کو سنتے ہی، اسی وقت آپ کے متعلق زبان کھولنے والا، آپ کو گالیاں دینے والا، آپ کے متعلق بکواس کرنے والا اور آپ کے اوپر پتھر برسانے والا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی اور نہیں تھا، نبی کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ پہلے کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کی پیدائش سے لے کے 40 سالوں تک کوئی دشمن ہی نہیں ہے، سارے معترف ہیں، اور پیدائش کو تو سارے ہی مانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پیدائش کا بڑا کون انکاری ہے؟ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بندے پیدا ہوئے ہیں، کسی کی پیدائش کا کوئی انکار کرتا ہے؟ قیامت تک کسی کی پیدائش کا کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کر سکتا، پیدائش ہوئی ہے سب کی۔ مسئلہ جو ہے وہ مشن کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن جو تھا وہ کیا تھا؟ رسالت۔ رسالت، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، اب اللہ اپنے پیغام دے گا رسول کو، رسول آگے بتائے گا لوگوں کو، جو رسالت کو مانے گا، اللہ کہتا ہے میری نظر میں مسلمان اور مومن وہ ہے، میری نظر میں کامیاب وہ ہے جو رسالت کو نہیں مانے گا، اللہ کے نبی کے مشن کو نہیں مانے گا، ایسا بندہ میری نظر کے اندر کامیاب نہیں ہے۔ اب جس بندے نے جشن منایا تھا پیدائش کا اور مشن کے اوپر فوراً پتھر مارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اوپر زبان کھولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بولے، ابھی شروع تھا، آغاز تھا دعوت کا، نہیں بولے، اللہ بولا۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب، اے غلیظ انسان، تو میرے محمد کو کہتا ہے محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، محمد کے ہاتھوں کے متعلق تو نے زبان کھولی ہے، آپ میرے رب کا پیغام سن۔ رب کہتا ہے اے ابو لہب، میرے رسول کے ہاتھوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تیرے ہاتھ دونوں ٹوٹیں گے، تیرا ستیہ ناس بھی ہو جائے گا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اللہ کہتا ہے تیرا مال جو میں نے تجھے دیا ہے۔ میں نے تفسیر کے اندر پڑھا ہے ابو لہب وہ بندہ تھا جس کے گھر میں ہر وقت 650 تولے سونا موجود ہوتا تھا۔ 650 تولے سونا ہے کسی بندے کے پاس؟ 650 تولے سونا اس کے گھر میں ہر ٹائم موجود ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کے پاس سونے کا اور ہیرو کا ہار تھا، اور اس کی اولاد تھی، اس کی اولاد کے اوپر بھی ناز تھا، مان تھا۔ اللہ نے کہا تو نے میرے رسول کو کہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے تو برباد بھی ہوگا، تیرا ستیہ ناس ہوگا، تیرا حشر جو ہوگا دنیا دیکھے گی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال تیری اولاد کوئی فائدہ نہیں تجھے دے سکے گی۔ اور یہ جو تیری بیوی ہے نا ام جمیل، یہ جو کہتی ہے مجھے اپنا ہار بھی بیچنا پڑا تو میں نے اللہ کے نبی کے مشن کو روک کے چھوڑنا ہے، کاش جیسی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں بیویاں بھی آ جائیں، میرے رسول کی رسالت کے مشن کو روک سکتی نہیں، روک سکتی۔ اور سن رب کا پیغام، فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی زیادہ بیویاں تھیں، 4 تھی، بعض نے لکھا 5 تھی، اس کی بیوی، اللہ کون سی بیوی؟
فرمایا حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، ہے امیر زادی تھی، لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی۔ لکڑیاں کیوں اکٹھی کرتی تھی؟ جنگل میں جاتی، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی، ساری رات بیٹھ کے اس میں سے کانٹے الگ کرتی اور صبح رسول اللہ کے دروازے پہ بچھا دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیوں بچھاتی تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام کر کے صبح اپنے مشن کے لیے باہر نکلتے تھے، اور رسالت پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، رب کی طرف بلانے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ یہ اس لیے کانٹے بچھاتی تھی، اللہ کے پیغمبر دین کے مشن کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے جب باہر نکلیں گے رسول کے پاؤں میں کانٹے چبھیں گے اور اس ام جمیل کو خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، تیری وہ بیوی جو لکڑیاں اکٹھی کر کے رسول کے رستے میں کانٹے بچھاتی ہے، نبی کے مشن سے نفرت کرتی ہے، میں رب کہتا ہوں یہ بیوی بھی تیرے ساتھ ہی جائے گی، اس کا بھی وہی حشر اور وہی انجام ہوگا جو تیرا ہوگا۔ کس کا؟ ابو لہب کا۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہ کہتی ہے میرا مہنگا ہار ہے، اس کو بیچ کے بھی، اسے ہاتھ دھو کے بھی اگر رسول کے مشن کو روکنا پڑا اور رک سکا مجھ سے تو میں اس مہنگے ہار کو بھی بیچ دوں گی۔ اللہ کہتا ہے سن، تو دنیا کا مہنگا ہار لیے پھرتی ہے، اس ہار کی تو نے جو بات کی ہے میں رب کو اتنی بری لگی ہے، وَفِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، تیرے گلے کے اندر آگ کی بھڑکائی ہوئی رسی جو ہے وہ بنا کے ہم جہنم کے اندر پھینک کے ڈالیں گے۔ جشن منانے والے مشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا نا۔ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ یہ تو بنیادی سوال ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لینے والے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پتہ ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بیویاں کتنی، آپ کی اولاد کتنی، کون سی اولاد کس بیوی سے ہے، کون سا بچہ کب فوت ہوا، کب پیدا ہوا، کون سے بچے کے کیا کارنامے، کون سی بیٹی جو ہے اس کی کس کے ساتھ شادی ہوئی، کیا کیا معاملے ہوئے، یہ رسول کی بات کرنے والے، نبی کا نام لینے والے، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرنے والے، محبت کا نام لینے والے اور محبت اور رسول کے غلام اپنے آپ کو کہنے والے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں۔ بندے نو جدے نال محبت ہوئے دا پتہ ہوندہ ہے کہ نہیں سارا، اینو پسند کیے، کھاندا پیندہ کیے، اے پاندہ کیے، اے اٹھدا کدو ہے، سوندا کدو ہے، اے اٹھدا کیمے میں، اے سمدا کیمے میں۔ میں بڑا حیران ہوا، میرے چاچو کے بیٹے ہیں، ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے 2 ہفتے پہلے، ہم ادھر گئے تھے اسلام آباد، تو وہاں پہ وہ بیٹی جو ہے اس کا عقیقہ تھا، تو بیٹی سوئی ہوئی تھی، اس نے ایسے اپنا ہاتھ بند کیا ہوا تھا، ہاتھ بند کیا تھا، تو بیٹی کی دادی ماں کہتی ہیں کہ یہ بیٹی بالکل اپنے ابا پہ گئی ہے، اپنے باپ پہ گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس کا جو تھا نا باپ، وہ بھی جب چھوٹا سا تھا، پیدا ہوا تھا، وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ایسے بند کر کے سویا کرتا تھا، یہ لیٹتی بھی اسی طرح سے ہے۔ اپنی اولادوں کی محبت اتنی کہ ان کی شادیوں کے بعد، ان کی اولادیں پیدا ہونے کے بعد، ان کے بچپن پہ واقعات تمہیں یاد ہو، رسول سے محبت صرف اتنی، تیرے نبی کے متعلق تجھے ایک بات کا علم نہ ہو، محبت کے نعرے لگاتا پھرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، ترتیب ان کی یہ ہے، الاستیاب کے اندر لکھا ہے اور الرحیق المختوم کے اندر بھی لکھا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی زینب، اس سے چھوٹی رقیہ، اس سے چھوٹی ام کلثوم، چوتھے نمبر پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ زینب کو چھوڑ کے رقیہ کی اور ام کلثوم، جو دوسرے اور تیسرے نمبر پہ 2 بیٹیاں تھیں، ان کے نکاح اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ کسے؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ نکاح کیے، رخصتیاں نہیں تھی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشن، اللہ کا پیغام لوگوں کو بتانا شروع کیا، مشن سے اس کو تڑکا لگا، مشن سے اس کی بیوی بھی پریشان ہوئی۔ اب ان دونوں نے کیا کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا جو مشن لے کے چلا ہے، یہ مشن ہمیں پسند نہیں، ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم اس کے مشن کو نہیں مان سکتے، اس لیے ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور میں آج پڑھ کے آیا ہوں، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے کہا تھا، اے عتبہ اے عتیبہ، اگر تم نے محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دی پھر تم اپنے باپ کی میت کے اوپر سے گزر کے ہی جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا، اور ہم اس کی سنت کو دلیلیں بناتے ہیں۔ جی ابو لہب نے مشن منایا تھا، ابو لہب نے جشن منایا تھا، جی دیکھ لیں اس نے جشن منایا تھا تو اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ او بھائی، جشن منانا اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ اور اسوہ نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، پیغمبر نے پوری زندگی اپنی پیدائش کے دن میں کوئی جشن نہیں منایا، کوئی سواری نہیں سجائی، کوئی گاڑی نہیں سجائی، کسی کا گھر نہیں سجایا، مدینے کے بازار نہیں سجائے، مکے کے بازار نہیں سجائے۔ آج اگر کوئی سجاتا ہے کس دلیل کے ساتھ سجاتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام آپ اپنی پیدائش کا دن بتایا کرتے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں، نقطے کی بات ہے، یاد رکھیے گا، سارے دھیان سے سنیے گا۔ اسلام نے خوشی کے یا عبادت کے دن مقرر کیے ہیں نا، جب دن کہا ہے تو پھر تاریخ نہیں بتائی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے جمعے کو جمعے والے دن ادا کرنا ہے، جمعے کی تاریخ نہیں بتائی کہ جمعہ اس تاریخ کو آئے گا تو پھر ادا کرنا ہے۔ جمعہ جس تاریخ کو بھی آئے، جمعے کو جمعہ سمجھنا ہے، جمعے کو جمعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جن چیزوں کی تاریخ بتائی ہے ان کے دن نہیں بتائے، جن کی تاریخ بتائی ہے ان کے دن نہیں بتائے۔ کہا ہے بڑی عید جو ہے عید الاضحیٰ، وہ کس دن پڑھنی ہے؟ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو۔ دن تو نہیں بتایا کہ 10 تاریخ کو فلاں دن آئے گا تو پھر یہ پڑھنی ہے، نہیں۔ کیوں؟ تاریخ بتا دی ہے۔ پتہ چلا چھوٹی عید جو ہے اس کو کہا تاریخ بتائی ہے، یکم شوال کو، رمضان کا مہینہ مکمل ہوگا، شوال کا چاند نظر آئے گا، اگلے دن تم نے منانی ہے کیا؟ عید الفطر۔ تاریخ بتائی، دن نہیں بتایا۔ جہاں پہ دن بتایا تاریخ نہیں بتائی، جہاں پہ تاریخ بتائی دن نہیں بتایا۔ جو تاریخ بتائی اس تاریخ پہ عمل کرنا ہے، جو دن بتایا اس دن پہ عمل کرنا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اللہ کے پیغمبر نے کیا اپنی پیدائش کا دن اور تاریخ بتائی ہے؟ تاریخ کے متعلق دیکھیں، آپ نے پوری زندگی اپنی تاریخ پیدائش کے متعلق نہیں بتایا کہ میں اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اور تاریخ تو بڑی دور ہے، اللہ کے نبی نے مہینہ بھی نہیں تھا کبھی بتایا۔ اسی لیے تو آج اختلاف ہے امت کے اندر، اختلاف ہے نا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہ دے نامہ دیاں ساڑھے دوست ہیں، ساڑھے بھائی جڑے نے پیارے پیارے میٹھے میٹھے 11ویں کھاتے ہیں، 11ویں کھان گے تے کہندے کی نے، میرے ساتھ کالج میں ایک دوست پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب جو ہے نا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ کوئی عام ہستی نہیں تھے۔ میں نے کہا جی بالکل، ہم بھی کہتے ہیں عام نہیں تھے۔ کہا ان کی نظر ایسی تھی فرش پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھ سکتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو فرش سے بیٹھ کے عرش پہ دیکھ سکے، جن کو یہاں پہ بیٹھ کے عرب کا اور امریکہ کا، یورپ کا سب کچھ پتا ہو، کیا ایمانداری سے بتائیے ان کو اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن معلوم نہیں ہوگا؟ پیر عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 10 محرم کو۔ اے لکھ لو گلا۔ پیر عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ اور میرے دوسرے بھائی جو اپنے آپ کو بریلوی اہل سنت کہتے ہیں، لڑائی کسے نال نہیں، اختلاف کسے نال نہیں، اگر گلاں جھوٹیاں ہون تو جمعے تو بعد انشاءاللہ ایتھے موجود ہیں، انداز کڑوا آپ کو لگ سکتا ہے، بات انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل پیور اور دلیل کے ساتھ ہوگی۔ اہل سنت بریلوی جو اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو بریلوی؟ انڈیا کا ایک شہر ہے بریلی، وہاں سے نسبت کرتے ہیں، اور اپنے مسلک کے سب سے بڑے امام کس کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے فتاوی جات کی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھی،
اپنے فتاووں کے اندر ایک فتویٰ دیا اور لکھا اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش مبارکہ جو ہوئی تھی وہ کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 8 ربیع الاول کو. کس تاریخ کو تھی؟ 8 ربیع الاول. پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 12 کو ہوئی تھی. امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی. الرحیق المختوم دیکھ لیں. پوری دنیا کے اندر جو سیرت پہ لکھی کتابیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنہوں نے نالج جمع کیا ہے، اس میں شاہ فیصل نے عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب قرار دی ہے الرحیق المختوم، جس کا نام ہے. علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور اس کے اندر جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی سیرت کی انعام یافتہ کتاب ہے، اس کے اندر علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھا ہے اللہ کے پیغمبر کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 محرم. کتنے جائیے تو کدھر جائیے؟ اختلاف آ گیا نا. اگر یہ اتنا دن ہوتا اس میں اللہ کی قسم اللہ اختلاف نہ آنے دیتا. جس طرح بڑی عید کے دن کو 10 ذوالحجہ کو مناتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، چھوٹی عید کو یکم شوال کو مناتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر دین کے اندر اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن منانا ہوتا اللہ روزے روشن کی طرح وہ بھی وعدے کر کے دکھا دیتا، لیکن دین کی یہ ڈیمانڈ اور بنیاد اور ضرورت نہیں تھی. میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کا دن خود بتا رہے ہیں. میں نے بتایا نکتہ کہ اسلام نے جو دن بتا دیے ہیں تاریخوں کا وہاں پہ حساب رکھنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو تاریخیں بتا دی دن کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا بتایا. اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا دن بتایا ہے. ترمذی کی حدیث ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا کہا آپ سوموار جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نامہ مال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں، اس لیے میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں کہ میری نیکیاں اللہ کے پاس روزے سمیت جائے. اور نہ بھائی بچوں کو کچھ نہ کہیں، بیٹا خاموش ہو کے بیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار، دھیان سے سنیں، سوموار وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تھا سوموار کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کا دن مناتے سال بعد نہیں، ہر ہفتے منایا کرتے تھے. کیسے؟ روزہ رکھ کے. آئے کوئی عاشق رسول اٹھے، کوئی دیوان رسول اٹھے، محبان رسول کدھر گئے ہیں؟ ہر ہفتے میں سوموار کا روزہ رکھیں اور دعویٰ کریں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا دن منایا ہم اس طرح سے مناتے ہیں. یہ دین ہے. اللہ کی قسم اپنی من مانیاں اور مرضیاں دین کے اندر کرنی، چاہے کوئی اچھا کام بھی سمجھ کے کرے، چاہے کام خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے نظر کتنا بہترین نہ رہا ہو، ایسا کام دین نہیں ہو سکتا. اس کا اجر اور ثواب بالکل ہی مل سکتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے گھر میں، دھیان سے سن لیجئے، بخاری کی حدیث ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجد میں کھڑے ہوں منبر پہ اور لوگوں کو جناب قصے کہانیاں سنا کے کہ فلاں بزرگ نے یوں کہا تھا، فلاں بابا جی نے یہ کہا تھا، فلاں ولی صاحب نے یہ کہا تھا. ولی پیر بزرگ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ منبر اللہ کے رسول کی وراثت ہے. یہ علم اللہ کے رسول کا علم ہے. یہ قرآن اور اسلام اور دین رب کی شریعت جو بتائی ہے وہ یہاں تو رب کے قرآن سے مل سکتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان سے مل سکتی ہے. پوچھا کریں لوگوں سے. دیکھیے کام جنہ مرضی سونا لگے، اگر رسول اللہ علیہ السلام کی اس کے اوپر مہر نہیں تو وہ کام نیکی اور ثواب اور دین بن سکتا نہیں ہے. دلیلیں سن لیجئے 3-4. پہلی حدیث بخاری کے اندر ہے اور مسلم کے اندر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس 3 صحابہ آئے. ایک حدیث میں ان کے نام بھی ہیں. حضرت علی تھے، سیدنا عثمان تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. 3 صحابی چنگے چوٹی دے صحابی. یہ آئے نبی پاک کی بیویوں کے پاس، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بتائیں. بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو اتنا مقام ہے بڑا، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، پھر ہمارا کوئی فائدہ اور بھلا ہوگا. کہا ٹھیک ہے. تینوں نے باتیں کی. کیا بات کی؟
ایک کہنے لگا میں نے پوری زندگی روزے رکھنے ہیں، میں نے ایک دن بھی اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہنا ناغا نہیں کرنا، روزانہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے جب تک زندہ رہنا ہے روزانہ رات کو ساری رات تہجد پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی تو سوتے بھی ہیں نا، میں سونا نہیں، میں ساری رات تہجد پڑھنی ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، اگر شادی کرے بیوی بچوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، میں نے شادی نہیں کرنی۔ اس بیوی نے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بتا دیا، فرمایا اللہ کے نبی 3 دیوانے آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو بلایا، غصے سے ڈانٹا، ان کو شاباش نہیں دی کہ تو نے ساری زندگی روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، دوسرے کو شاباش نہیں دی تو نے شادی نہ کرنے کا عزم کیا ہے، تو نے ساری رات تہجد پڑھنے کا عزم کیا ہے، شاباش نہیں دی۔ اللہ کی قسم حدیث بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے تینوں کو ڈانٹا تھا، فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں دوسرے دین کے کام بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، تو تم اللہ کے نبی سے آگے بڑھ سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں میری سنت ہیں، وَمَنْ رَغِبَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس بندے نے میری ان سنتوں میں مجھ سے منہ موڑا، میں محمد کے ساتھ اس بندے کا کوئی رشتہ ناتا اور تعلق نہیں ہے۔ ان کو بندہ بھی کہہ سکتا سی کہ اللہ دے نبی روزے ہی رکھنے نے نا، روزے کہڑا کوئی پیڑی گل نے، اللہ دے نبی تہجد ہی پڑھنی ہے، تہجد کہڑا کوئی ماڑا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ یہ رسالت ہے، یہ پیغمبر کا مشن ہے، یہ پیغمبر کی دعوت ہے۔ آج اچھے مسلمان اور اللہ کے نبی کے سچے محب اور آپ کی اطاعت کرنے والے بننا چاہتے ہو، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر توجہ کر لیں۔ آپ نے تینوں کو ڈانٹ دیا تھا، اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی 3 لوگ آئے تھے، اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں ایک بات وہی ہے، ان میں سے 2 باتیں الگ ہیں۔ 2 لوگوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ ایک بندے نے کہا تھا میں ساری زندگی گوشت ہی نہیں کھانا، میں نے ساری زندگی گوشت نہیں کھانا۔ کیوں؟ گوشت بندہ کھاتا ہے، جسم میں ہیٹ آتی ہے، گرمی آتی ہے، بندے کی خواہشات ادھر ادھر، بندے کا دماغ چلے جاتا ہے، میں نے ساری زندگی گوشت نہیں کھانا۔ دوسرے نے کہا میں نے ساری رات، ساری زندگی جو راتیں گزارنی ہے نا، میں نے بستر پہ نہیں سونا، میں نے زمین کے اوپر سونا ہے۔ بستر نرم ہوتا ہے تو بندہ سوتا ہے تو سوتا کے لیے سوتا ہی نہ رہیے، میں نے نہیں سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حدیث صحیح مسلم میں، پہلی حدیث بخاری میں، یہ صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ آپ نے کہا یہ جس بندے نے کہا ہے میں نے زندگی میں گوشت نہیں کھانا، اس کو بلایا جائے، تو نے گوشت کیوں نہیں کھانا؟ تیرا پیغمبر تو گوشت کھاتا ہے، تو نے گوشت کو کیوں نہیں کھانا؟ اگر تو ویسے گوشت نہ کھائے یہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تو دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے گوشت کو چھوڑ دے، یہ ہمارے دین کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرے بندے کو کہا ہاں بھائی تو کیا ہے کہ میں بستر تے نہیں سونا کرنا، پونجے سے ہونا کرنا ہے۔ اور میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر بھی ایک بندے کو، جس بندے نے اپنے گھر کے اندر وہ پھٹا لایا ہوا ہے، بندہ امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، صحیح ٹھیک ٹھاک ہے، کار نے پھٹا رکھے ہے، پھٹا کہڑا جہدے تے مردے نہیں نوائی دے، وہ والا پھٹا رکھے ہے، تے او دے اوتے ایک چادر پائی دی ہے، بس اسی پہ سوتا ہے۔ اے جی کیوں؟ اے بس جی وہ پھر نرم بستریاں تے سون دی عادت ہی نہیں پائی اپنے آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس بستر موجود ہے بستر کے اوپر سو، اگر تو ویسے نہیں پسند کرتا تو کوئی بات نہیں، اگر دین سمجھ کے اس بہترین بستر کو چھوڑ کے خود جناب سخت بستر پہ سوئے گا تو ایسا کرنا میں رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ مرضیوں کا نام دین نہیں ہوتا، دین وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ حدیث سن لیجئے، صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، بس 3-4 منٹ کے اندر بات ختم کر دیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے نیک صحابی تھے، حد درجے کے نیک صحابی تھے۔ ان کی بیوی نا، ان کی شادی ہوئی، تھوڑے دنوں کے بعد ان کی بیوی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے کتاب۔ ان کی بیوی آئی حضرت عائشہ کے پاس، آ کے کہتی ہے عائشہ بادشاہ کی جانے لگی، فرمایا ٹھہر، تو نے مہندی نہیں لگائی؟
تیرا تو کوئی لباس بھی اتنا بہتر نہیں محسوس ہو رہا, تیری شادی ہوئی ہے, نہیں تو بن سمر کے رہا کر ذرا. کہا جو میرا شوہر ہے وہ سارا دن روزہ رکھ لیتا ہے, رات کو ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے, میں بن سمر کے کس کے لیے رہنا ہے؟ یہاں پہ ایک سبق ہے ہماری ان مسلمان بیٹیوں کے لیے کہ جو اپنے گھر کے اندر تو گندے مندے لباسوں میں رہیں اور باہر جانے کی ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے فریش ہو کے جناب, اور بالکل میک اپ کر کے اور بہترین لباس پہن کے اور اوپر جناب بیوٹی پارلر سے تیاری کر کے پھر جا کر لوگوں کو دکھائیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو صحابہ کرام کی بیویاں تھیں وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کے لیے بننا سورنا جائز سمجھتی نہیں تھیں. کہا میرا شوہر تو ایسے کرتا ہے تو میں کس کے لیے بنوں سب. وہ چلی گئی, نبی علیہ السلام گا رہے. اما عائشہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عثمان بن مظعون کی بیوی نے یہ بات کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کام چنگا سی کہ نہیں, سارا دن روزہ تو ساری رات مصلے تھے, ایک دن چنگا کوئی کام ہو سکتا ہے جی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش نہیں دی. فرمایا عثمان ادھر آؤ. آئے, جی آقا. فرمایا عثمان میں نے یوں سنا ہے کہ سارا دن روزہ رکھتے ہو, رات کو تہجد پڑھتے رہتے ہو. کہا اللہ کے نبی بالکل. فرمایا سن, یہ تیرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, روزے رکھا کرو, چھٹی بھی کیا کرو, رات کو تہجد پڑھا کرو, اپنی بیوی کو بھی ٹائم دیا کرو. اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. اپنی بیوی کا ٹائم ہے اس کو بھی ٹائم دیا کر, تیرے بہن بھائیوں کا ٹائم ہے ان کو بھی دیا کر, تیرے ماں باپ کا ٹائم ہے ان کو بھی دیا کر. ہر ایک کو اس کا ٹائم دینا یہ مسلمانی ہے اور یہ حقوق کی ادائیگی ہے. یہ جو تو نے کام شروع کیے ہیں یہ تعلیم محمد رسول اللہ نے دی نہیں ہے. بات مختصر سی ہے, نبی علیہ السلام کا مشن کیا ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ کا حکم ہے, وہ اسی طرح سے کرنا ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا, جدو کوئی بندہ مسلمان ہوئے تو کیڑا کلمہ پڑھائی دے جی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ایک کلمے دے دو حصے نے. پہلا حصہ کی ہے کہ عبادت کرنی ہے تو کرنے کی دی ہے صرف اللہ دی, صرف اللہ ہی کی, اور جو عبادت میں طریقہ ہوگا وہ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبادت بھی اللہ تو علاوہ کسے دی نہیں کرنی, تو جڑی عبادت کرنی ہے وہ طریقہ بھی رسول اللہ علیہ السلام تو علاوہ کسے دا ہونا نہیں چاہیے. اگر عبادت کسی کی اور کی تو یہ شرک کہلائے گا, اور طریقہ کسی اور کا لیا تو وہ بدعت کہلائے گا. نہ شرک کی معافی ہے نہ بدعت چھوٹا گناہ ہے, یہ بندے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی. ان سنو ایک حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے روانہ کیا. رات کو ساری تیاری ہوئی, آپ نے اس لشکر کا کمانڈر جو تھا نا عبداللہ بن رواحہ کو بنایا. ٹھیک ہے جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے نکل جانا. جہاد میں جانا تھا, جنگ لڑنی تھی کافروں سے. صبح فجر ٹائم نماز پڑھی, فارغ ہوئے, سارا لشکر تیار کیا, اس کو بھیج دیا. تو جڑے امیر صاحب سن نا, کمانڈر صاحب عبداللہ بن رواحہ, ایک کوئی نہ گئے. یہ مدینے میں بیٹھے رہے. جمعے والا دن تھا, جمعے کا خطبہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا. عبداللہ بن رواحہ بھی اندر تھے. نبی علیہ السلام نے جمعے کے بعد پوچھا, یار عبداللہ میں نے تو رات کو کہا تھا کہ تم لوگ چلے جانا, آپ گئے نہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی پریشان نہ ہو, سارا لشکر ٹر گیا, میں کل ہی تھے. اور تو کیوں تھے میں یار؟ فرمایا اللہ کے نبی میری کوئی نیت کھوٹ نہیں آیا, ویکھو میرے کو سواری چنگی ہے گی ہے, تو وہ بندے ٹر گئے نے اپنی اپنی سواریاں تے. میں آکھیا کہ آج جہاد تے چلے ہاں, کافروں نے لڑنا ہے, پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا, شہید ہو جانا ہے. تے آج جمعے دا دن سی, تے نبی علیہ السلام دے پیچھے ایک جمعہ پڑھ کے تے ٹر جانے ہیں, میں رل جاواں گا. کنی سونی نیت سی, نیت چنگی سی کہ نہیں؟ نبی پاک کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی نیت تھی, لیکن اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ فجر کے بعد جانا ہے.
اللہ کے نبی کے حکم کے آگے اگر کوئی نیت بہترین بھی کر کے بیٹھے، اللہ کی قسم اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کا نبی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ لو انفقتا ما فی الارض جميعا، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، وہ چلے گئے ہیں میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، چاہے تو نے رسول کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، چاہے تیری نیت بہترین تھی، تو نے اللہ کے نبی کا حکم بالکل اسی طرح نہیں مانا، اگر تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے، پیش کر دے، پھر بھی تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو لوگ فجر کے بعد کے چلے گئے۔ ایمانداری نال دسو جے اونا لوگاں واسطے حکم سن تے ساڈے واسطے کوئی نہیں؟ اسی کہیے جی اسی نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں تے نماز کیڑی پڑھ دے ہو؟ اے جی نماز حنفی پڑھی دیئے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے آنکھوں کا سرما سر کا تاج ہیں، لیکن وہ نبی اور معصوم نہیں ہیں۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو ماننا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو پیروی کرنی ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے۔ اذانہ ویکھ لو، اذانہ وہ پسند نہیں جیڑی نبی علیہ السلام دے دور پوچھو ہاں کسے بندے نے بھئی جو اذان اللہ کے نبی کے دور میں حضرت بلال دیا کرتے تھے، اس اذان میں شروع میں کچھ پڑھا جاتا تھا؟ کوئی مائی کا لال بتا دے۔ پھر پوچھو جو نماز پڑھتے ہو اس میں پنجابی کی نیت جو کرتے ہو یا اردو میں کرتے ہو، بتاؤ ایمانداری سے اللہ کے پیغمبر کے دور میں اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے اس طرح سے نیت کی تھی؟ میں کہنا پنجابی دی چھڈو، عربی دی نیت ہی لے کے لے، دین اپنی مرضی کا، سارے معاملات اپنی مرضی کے، تے نعرے کی جی غلام ہیں اور رسول کے غلام ہیں۔ کادے غلام ہو؟ یقین جانے میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، میں حقیقت دکھا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، گھر میں فوت کی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی سیدہ خدیجہ فوت ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے بیٹے بیٹیاں دنیا سے گئی تھی، اللہ کے نبی کے چچا دنیا سے گئے تھے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے دنیا تے جان تو بعد تریجے دن تو بعد کوئی کام کیتا سی؟ اٹھائیں حدیثوں کی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، پوچھئے اپنے علماء سے، پوچھئے خطباء سے، بتائیے اللہ کے نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی کے گھر سے جب کوئی فوت ہوتا تھا پیغمبر کیا کیا کرتے تھے؟ آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اگر وہ ثابت ہے ہمیں حدیث سے بتاؤ، اگر نہیں ثابت مانو ہم غلط کرتے ہیں، ہم پیغمبر کے طریقے کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے جی کمرے دے وچ، ماما کی کر دیا نے اے بچے دے سرانے تھلے چھری رکھ دیو، رکھ دیا نے کہ نہیں؟ چلو نہ رکھ دیا ہون گیا، میں نے تو دیکھا تھوڑے دن پہلے، چھری رکھ دیو، اے کیوں؟ اے بچہ ڈردا نہیں۔ واہ، نبی علیہ السلام کے دور میں اما عائشہ کے پاس ایک معاملہ لایا گیا، بچے کے سرہانے کے نیچے چھری رکھی ہوئی تھی، اما عائشہ نے اس کو نکلوایا، فرمایا میرے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، شکل و صورت ہونا والی پسند کوئی نہیں، محبت ہونا نہ بڑی ہے، نماز ان کے جیسی نہیں، محبت ان سے بڑی ہے، اذان ان کے جیسی نہیں، محبت ان سے بڑی ہے، لباس ان کے جیسا نہیں، محبت ان سے بڑی ہے، اور میرے گھر کا ماحول ان کی تعلیمات جیسا نہیں، محبت ان کے ساتھ بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا۔ میرے محترم بھائیو، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہے، یہودی کٹھے ہو کے، بلکہ عیسائیوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں، حماس، غزہ وغیرہ، ان کو بڑا پریشان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اس وقت 5 درجن مسلمانوں کے ملک ہیں، 5 درجن سے زیادہ، 66 ہیں ویسے، 5 درجن 60 بندے نے، سمجھو 5.5 درجن، 5.5 درجن مسلمان ممالک، لیکن بے حس اور ڈرپوک اتنے زیادہ کہ مسلمان ملکوں میں سے میرے خیال سے 2 یا 3 ملکوں سے زیادہ کسی نے ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ بدبختی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟
مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف محسوس نہیں، کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دل میں وہن کی بیماری آ گئی ہے۔ وہن کی بیماری، وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے صحابہ، میں اپنے ماننے والوں کے متعلق کسی بھی چیز کے متعلق اتنا نہیں ڈرتا جتنا میں وہن کے متعلق ڈرتا ہوں۔ پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن ایسی بیماری ہے جو کسی کو لگ جاتی ہے اس بندے کا مرنے کو دل نہیں کرتا، اس بندے کا مرنے کو دل نہیں کرتا، دنیا میں ہی ہمیشہ رہنے کا دل کرتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم جا نہیں سکتے، ہم اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ ان کے لیے مالی مدد نہیں بھجوا سکتے، وہاں پہ خود فزیکلی نہیں جا سکتے، فائنینشلی نہیں ان کو سپورٹ کر سکتے، کم سے کم ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ شرمندگی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم اتنے بے بس اور اتنے مجبور ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہاں کے مسلمان حماس کے، اللہ کی قسم وہ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں ہمیں تمہاری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی دعاؤں کو اپنے پاس رکھو، اگر آنا ہے تو خود آؤ۔ حکومتوں کو چاہیے کہ جانا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کدھر گئی ہے وہ اتنی بڑی، کہتے تھے 20 کے پتہ نہیں 30 ملکوں کی جو آرمی ہے اور اس کا چیف بنا دیا گیا جنرل شریف کو، پیچھے آئی تھی نا خبر، وہ کتنے گئے نے 20 ملک تے 30 ملک، اور پاکستان کی اتنی بڑی آرمی، پاکستان کا 80% خرچہ ان کے اوپر جو ہے انویسٹ ہو رہا ہے، 20% سے پورے کا پورا ملک اور اس کی عوام پل رہی ہے، وہ کدھر ہے آرمی؟ ہمارے حکمران جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی ایک دوسرے کے ساتھ بات ہے ایک دوسرے کو مارنے پہ، میں نے دیکھا ہے اتنی بے غیرتی پہ تول لاتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے اتار کے ان کی عزتیں اچھالنے کے اوپر تک آمادہ ہو جاتے۔ آج مسلمان پس رہے ہیں، ان کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے؟ جہاں جہاں پہ ہو سکے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے خیر کا پیغام ہونا چاہیے ہماری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ اور یہ یہودی ہیں، اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ جب میں جمعہ پڑھاؤں گا اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت یہودیوں کا جو کنٹرول ہے، مسلمان کیسے ان کے اوپر قابض آ سکتے ہیں، ان کا کنٹرول کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے جس طرح اللہ کے رسول، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ کے جمعہ کے اندر ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اپنے گھر میں بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو کہیں بچوں کو بٹھا کے دعائیں کروائیں، خصوصی رات کے پچھلے پہروں میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت پریشان کیا گیا، بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے جو بازار ہیں وہ گرم کیے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں جناب بس اپنے پیٹ کی، مہنگائی کی اور ان چیزوں کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بن کے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی فکر کرنے کی اور ان کا درد جو ہے اس کو اپنا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب